اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی الذین اصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں تمام علماء کرام، عاشقان رسول، کارکنان گرامی تحریک لبیک یا رسول اللہ کے، اور عاشقان خادم حسین اور تمام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مغفرت فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ میں جنت نصیب فرمائیں، نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرمائیں۔ انہوں نے جو راستہ دکھایا ہے اسی راستہ پر چلنے کا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ موقع فراہم فرمائیں، آمین۔ عرض یہ ہے، جس تحریک کو لے کر علامہ خادم حسین رضوی صاحب اٹھے، یہ سلسلہ شروع کیا تھا حضرت فضل الحق قادری صاحب نے۔ اس تحریک کو لے کر احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، اور اس کے بعد ملک بھر کے بے شمار علماء کرام اس تحریک کو لے کر اٹھیں اور قادیانیوں کا مقابلہ کیا، اور لاکھوں اور کروڑوں کے تعداد میں علماء کرام نے ناموس رسالت کے لیے لڑنے والے مجاہدین تیار کیے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور اس سلسلہ میں حضرت سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بڑا کردار رہا، اور حضرت عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بڑا کردار رہا، حضرت ابوالحسنات قادری صاحب کا بھی بہت بڑا کردار رہا۔ انہوں نے اس تحریک کو زندہ رکھا، آگے بڑھایا۔ میں اس سے فائدہ اٹھاتا ہوا ایک اور مضمون کے طرف، موضوع کے طرف تمام علماء کرام کو متوجہ کرتا ہوں، وہ یہ ہے، تو الحمدللہ رب العالمین ناموس رسالت کے لیے قربان جانے والے مجاہدین میدان عمل میں موجود ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر جب 40 سال پوری کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف غار حرا میں اقرا بسم ربک الذی خلق کہہ کر قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں۔ اس سے پہلے محمد رسول اللہ علیہ وسلم یقیناً الامین بھی تھے، صادق بھی تھے، اور لیکن ان کو محمد ابن عبداللہ کے طور پر دنیا ہم جانتے تھے۔ جیسے ہی آسمان سے وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسالت کا اعلان فرمایا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک شناخت یہ ہوئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف جو قرآن نازل ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اس وقت تو پورے ملک میں جو ناموں سے قرآن کے خلاف کھیلا جا رہا ہے، اس موضوع کو کسی نے اپنے موضوع نہیں بنایا، اس کے لیے اس قرآن کے ناموس کے لیے لڑنے کے مجھے کہیں سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ عز و جل نے مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، ایک چھوٹی سی بات رائنا کو، اب وہ کس انداز میں رائنا پڑھتے تھے یا رائنا پڑھتے تھے وہ علماء کرام اچھی طرح جانتے ہیں، اور تھوڑے سے تحریف کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے تحریف کرنے والوں کو کافر فرمایا۔ پھر یہودیوں نے قرآن کریم کے تحریف میں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جو تحریف کی ہے، تورات میں بھی تحریف کی، انجیل میں بھی تحریف کی، اس سلسلے میں مذمتی آیتیں نازل فرمائیں۔ پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمانے کے لیے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ یہ آیت سورہ بقرہ میں نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی ہے کہ جن لوگوں کو میں نے کتاب دی ہے تو وہ اس کی تلاوت اس طریقے سے کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن عربی زبان میں ہے، اور عربی میں اس کی تلاوت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم ہے، اقرأوا القرآن بلحن العرب واصواتہم۔ اب کثیر تعداد میں حضرت علامہ طارق جمیل صاحب
نے واضح طور پر بتایا کہ ہمارے اپنے ہی مسلک کے تقریباً 80% افراد ناصبی ہو گئے ہیں، لیکن میں ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوا یہ عرض کروں گا 80% محرفین قرآن بھی ہے، صرف ناصبی نہیں ہے، یہ محرفین قرآن بھی ہے۔ ہم جس علاقہ میں رہتے ہیں یہاں تقریباً 99% مساجد میں تحریف قرآن ہو رہا ہے، یعنی عربی زبان میں سواد کے بعد جو دواد ہے اس حرف کو زواد کے آواز کے ساتھ یعنی پڑھا جا رہا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کے جگہ میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے جگہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا جا رہا ہے۔ ولا یحض کو یحض پڑھا جا رہا ہے، اور فی تعدلیل کو تذلیل پڑھ رہے ہیں، اور یہ بالکل سینہ چوری سینہ زوری کے تحت اور عوام مسلک پرستی کی بنیاد پر ایسے لوگوں کی غلطیاں، ایسے لوگوں کے محرفات اور ایسے لوگوں کے خرافات سنتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے بھی خاموش ہے اور ان کے ساتھ ساتھ دیتے ہیں، اور لوگ سرمایہ بھی انہی لوگوں کو فراہم کرتے ہیں، اور یہ بڑی تیزی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میں ایسے ایسے مساجد کو جانتا ہوں اور جن میں کسی وقت میں نماز پڑھتا تھا نہایت درست انداز میں وہاں تلاوت ہوتی تھی۔ اب میں نے دیکھا کہ ایک رکعت میں غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، دوسرے رکعت میں غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، اس طریقے سے وہ محرفین قرآن کے ساتھ دے رہے ہو اور ان کو تقویت پہنچا رہے ہو، اور اس طرح وہ مائل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تحریک اسلامی ہے، جماعت اسلامی، اس میں بھی بڑے تعداد میں محرفین قرآن داخل ہو چکے ہیں۔ بار بار توجہ کے باوجود بھی اس مسئلہ کو لے کر اٹھنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں تمام تحریک اسلامی کے قائدین سے التماس کرتا ہوں، اور تحریک لبیک کے تمام قائدین سے بھی میں درخواست کرتا ہوں، دعوت اسلامی کے قائدین سے بھی میں درخواست کرتا ہوں، ناموس رسالت کی طرح ناموس قرآن کے لیے بھی اٹھیں اور آواز اٹھائیں، اور اس سے قرآن کے تحفظ کے لیے، قرآن کے حروفوں کے الفاظ کے تلاوت کے تحفظ کے لیے آپ لوگ جدوجہد میں شامل ہو جائیں، اور اس کام کو یہ بالکل ادھورا ہے اور اس کا توجہ نہیں جا رہے ہیں۔ میں تمام مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں جو سمجھ کر یہ اہم جس طریقے سے ناموں سے آپ نے لوگوں کے عام لوگوں کے دلوں تک پہنچا دیا ہے، اس طریقے سے قرآن کے تحفظ اور ناموں سے قرآن کے لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم عجمی لوگ ہیں، عجمی لوگ بہت سارے الفاظ کو عجمی انداز میں پڑھتے ہیں، جیسے کہ عمران خان کو ہم عمران خان بولتے ہیں، محمد کو محمد بولتے ہیں، عارف کو ہم عارف بولتے ہیں، اور حامد کو ہم حامد بولتے ہیں۔ تو جب ان چیزوں کو اگر حامد کو حامد بولا جائیں، عمران کو عمران بولا جائیں، تو آپ علماء کرام قاری حضرات کہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے سے تلاوت کرنے سے اور ادا نہیں ہوگی اور نماز فاسد ہے۔ حضرت مفتی ظہر علی صاحب نے جو فتویٰ دیے جو میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں وائرل ہیں، اور ان کے فتویٰ بھی آپ لوگ سنیں، انہوں نے کہا چونکہ یہ کام یہ لوگ تحریف قرآن کا کام یہ لوگ جان بوجھ کر رہے ہیں، لہذا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، یہ آیت سورہ بقرہ میں نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی ہے کہ جن لوگوں کو میں نے کتاب دی ہے ماننے کے لیے لوگ جو ہے نا لوگ اس طرف متوجہ نہیں ہو رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے خادم حسین رضوی صاحب نے ناموس رسالت کی تحریک کو عروج تک پہنچایا، کوئی اللہ کا بندہ اٹھے اور اٹھ کر اس مسئلہ کو بھی اٹھائیں اور اس کو بھی یعنی آپ جتنے ہو سکے آگے لے کر چلیں، اور ہاتھ پاؤں بالکل چھوڑ کر اگر بچ جائیں کہ بھائی بہت زیادہ تعداد میں لوگ محرفین قرآن میدان میں اتر آئے ہیں، محرفین قرآن ہو گئے ہیں، تو اس میں اب ان کا کیسے مقابلہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے جب اترے تھے تو اس وقت حضور اکیلا تھا، حضور کے ساتھ ایک خاتون نے دیے، پھر حضرت علی شامل ہو گئے ہیں، پھر حضرت ابوبکر صدیق شامل ہو گئے ہیں، پھر تحریک چلتی رہی۔ آج دنیا میں اربوں کے تعداد میں مسلمان موجود ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام مسلمانوں سے علماء کرام سے فریاد کرتا ہوں، یہ فریاد ہے، عرض کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اب اس مسئلہ کو مسئلہ سمجھیں اور اس کو لے کر اٹھیں۔
واخر دعوانا الحمد للہ.